اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انسان کہتا ہے اللہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر انعام کیا تو نے. اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام کیا تو نے. غیر المغضوبی، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے رستوں پر، جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے پر. اب یہاں پر انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. پھر اس کے بعد یہ بات کہی کہ اللہ سیدھے راستے پر چلانے کے بعد مجھے جن پر تیرا غضب ہوا ان سے بچا لینا، جن پر جو لوگ بھٹک گئے ان سے بچا لینا، اور جن لوگوں پر تیرے انعامات ہوئے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. انعام کن لوگوں پر ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انعامات کن لوگوں پر کیے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار طرح کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کا نزول فرمایا. انعم اللہ علیہم، انسان کہتا ہے نا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. وہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ چار کہ اللہ نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، اور صالحین کے راستے پر. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کے حقدار ہیں. اب نبیوں کے راستے پر، انبیاء کے راستے، بہت اعلیٰ، بہت اونچا مقام. اسی طرح صدیقین لوگوں کا، شہداء کا اور صالحین. انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا. اور جو ہے المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچانا. تو اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ یہودیوں پر. اس کا ذکر اللہ نے سورہ فاتحہ میں کیا. اچھا یہاں پہ نا شروع میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کو بیان کیا کہ اللہ انسان کہتا ہے کہ مجھے مغضوب لوگ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچا. آگے پھر گمراہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا. ہم آگے سورہ بقرہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو آگے ساری یہ چیزیں کی وضاحت مل جائے گی کہ یہودیوں پر کیا کیا اللہ نے انعام کیے اور کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی جس کی بنا پر اللہ کا ان پہ غضب ہوا. اس کے بعد آگے ڈیٹیل سے وضاحت آئے گی پہلے اس بارے میں. لیکن یہاں پر میں مختصر یہ بتا دوں کہ مغضوب وہ لوگ یہودی لوگ، ان پر اللہ کا غضب ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آگے جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. فرمایا ان پر ذلت، رسوائی، مسکینی وہ مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، غضب پر غضب. اللہ کا ان پر غضب ہوا، اللہ ان پر غصے ہوا. کن لوگوں پر؟ یہودیوں پر. تو انسان کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، اللہ یہودیوں کے یہ جو مغضوب لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے مجھے بچانا. اور اس کے بعد ہے ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر. اب یہ جو گمراہ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. فرمایا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا عن سواء السبيل. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے نہ لگو، ولا تتبعوا، نہ ان کی پیروی کرو، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا. جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ نصارہ. وہ گمراہ ہو گئے اور وہ بھٹک گئے. اچھا اس آیت کی تفسیر نا مغضوب یہودی ہیں اور ضالین گمراہ جو ہیں وہ نصارہ ہیں، اس کی تفسیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. اللہ کے نبی نے خود بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے. ترمذی میں روایت آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے غالباً 2954. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو یہودی ہیں وہ مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا. والنصارى ضلال، وہ گمراہ ہو گئے. جو نصارہ لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے. تو یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ اس کی انشاءاللہ ہم نے ڈیٹیل پہلے پارے میں تفصیل سے پڑھنی ہے. میں مختصر چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں. انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کیا. انہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا. انہوں نے جو اللہ کی حدیں تھیں ان کو توڑ دیا. مثلا ہاتھ کاٹنا کہیں پہ حکم ہے، کہیں پہ جو ہے وہ رجم کرنا حکم ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کچھ پیسے لے کے کچھ معاملات کر کے انہوں نے اس حکم کو وہاں پہ بدل دیا، اپنی طرف سے مسئلے کو چینج کر دیا.
اللہ پر جھوٹ باندھا. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں یہ مطلب بات آئی ہے، تورات میں، حالانکہ وہ تورات انجیل میں وہ بات موجود ہے نہیں. ان میں چینج کر کے اپنی طرف سے اس میں جھوٹ باندھا، جھوٹ کو ایڈ کیا، اپنی طرف سے مسائل انہوں نے بیان کیے. اور اسی طرح حسد کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے. حسد کی وجہ سے آج کے دور میں اس کی آپ بہترین مثال دیکھ سکتے ہیں. وہ مولوی حضرات جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے پاس دین کا علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی قرآن کا علم ہے، نہ انہیں کچھ دین کا آتا ہے، اور وہ ممبروں کے وارث بنے بیٹھے ہیں. ادھر کا واقعہ سنا دو، ادھر کا واقعہ سنا دو، ادھر کی بات سنا دو، ادھر کی بات سنا دو. اور اللہ معاف فرمائے، میں حقیقتاً یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے مولوی ایسے ہیں جو جسٹ لوگوں کے پیسے کی طرف دیکھتے ہیں. جسٹ ان کی نگاہ لوگوں کے پیسے کی طرف ہے کہ بس یہ کام ایسے کر دو، فلانا مسئلہ ایسے، اور اسی طرح وہ چلتے جا رہے ہیں. فرمایا یہی کام یہودیوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اللہ کا غضب ہوا ان پر. انہوں نے یہی کام کیا، اللہ کا غضب ہوا ان پر. اور اسی طرح جو نصارہ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا. غلو کی محبت میں حد سے بڑھ گئے، اتنا محبت میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ کو ہی خدا بنا دیا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے. یا انہوں نے یہ کہا کہ تین خدا ہیں، مریم، عیسیٰ اور اللہ، یہ تینوں مل کے ایک خدا بنتا ہے. نعوذ باللہ، تینوں کو ملا. اس طرح وہ محبت میں حد سے ہی بڑھ گئے. قبروں کو انہوں نے مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ انہوں نے بنا لیا. یہ جو نصارہ وہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں غلو نہیں کرنا، نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. مختصر بات یہ ہے کہ مغضوب غضب کن لوگوں پر ہوا؟ وہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. اور اسی طرح ضالین گمراہ کون سے لوگ ہیں؟ نصارہ ہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی انعمت علیہم کہنے کافی تھا کہ اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ گمراہ لوگوں کا ان کا ذکر ضروری تھا کہ انسان کہتا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے رستے پر چلا، پر ان چیزوں سے مجھے بتانا کہ کچھ لوگ ایمان تو لے آئے اور مسلمان تو ہو گئے لیکن ان پر پھر بھی اللہ کا غضب ہوا. ان کی یہ حرکات تھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے بچانا اور مجھے سیدھے راستے پر چلانا. یہاں پر ایک اور بات جو نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام کیا تو نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو بھٹک گئے جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر نہیں. یعنی جب انعامات کی بات آئی، ٹھیک ہے، جب نیکی کی بات آئی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ انعام تو نے کیا. اور جہاں پہ وہ بٹکے ہیں، جہاں پہ ان پر غضب ہوا ہے، وہاں پر وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے. یہ بات میری ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جو نیکی کی توفیق ہے، جو خیر کی توفیق ہے وہ اللہ دیتا ہے. جو برائی کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، وہ تم خود کرتے ہو، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اللہ کی مرضی، ٹانگ ٹوٹ گئی تو اللہ کی مرضی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اللہ کی مرضی، کوئی اچھا کام ہو گیا تو دیکھا میرا کمال، دیکھا آپ نے میں نے فلاں کیا. اور نہیں بھائی، کوئی اچھا کام کیا بولو الحمدللہ، یہ تعریف اللہ کی ہے، یہ ثنا اللہ کی ہے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے. اور کوئی برا کام ہو گیا اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، تو نے مجھ سے غلط نہیں کروایا، مجھے معاف فرما دے. اس کے بعد آتا ہے والضالین کے بعد آمین. آمین یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، آمین یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے. آمین لفظ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں. اب پھر آمین ہم کہتے کیوں ہیں؟ اس بارے میں مختلف روایات آتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے والضالین تو تم آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا. اور اسی طرح روایت آتی ہے کہ امام جب آمین کہے تو ساتھ تم آمین کہو. ایک دوسری روایت، یہ دونوں بخاری کی روایتیں. اور اسی طرح ایک روایت صحیح مسلم کی آتی ہے کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. تو اس لیے والضالین کے بعد آمین آپ کہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہیں. لے جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی ہے. مکمل سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کو ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. زیادہ سے زیادہ آگے بھائیوں تک شیئر بھی کریں، اپنے رشتہ داروں تک، دیگر، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ ایک اجر و ثواب کا باعث. ایک بندہ آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا تو یاد رکھو آپ کے لیے وہ چیز کافی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.